ایک درویش فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے مکہ معظمہ جانا تھا تو مجھے شیخ ابراہیم الخواص ملے۔ یہ بہت بڑے متصوف تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضرت میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا صحبت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، امیری اور فرما برداری۔ کہا کہ امیر بنو گے یا فرما بردار بنو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت میں تو فرما بردار ہی بنوں گا، امیر تو آپ ہی ہیں۔ تو فرمایا بیٹا اگر فرما بردار بنو گے تو پھر میرا حکم ماننا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑا سا ہم نے سفر طے کیا تو ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے، تو وہاں حضرت نے کنویں سے پانی نکالا تو پانی ٹھنڈا تھا تو آپ گرم کرنے لگے۔ تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت مجھے کرنے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امیر تم ہو یا میں ہوں؟ تو میں نے کہا حضرت امیر تو آپ ہی ہیں۔ تو فرمایا پھر یہ مجھے کرنے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن بہت سخت بارش ہوئی تو حضرت نے اپنی گدڑی اتار کے میرے اوپر ڈال دی، اور حضرت خود ٹھٹھرتے موسم میں ویسے ہی بیٹھ رہے۔ تو مجھے حیا آئی، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے مجھے کیوں دی ہے، یہ آپ خود لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امیر میں ہوں یا تم ہو؟ تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا حضرت امیر تو آپ ہی ہیں۔ تو فرمایا پھر میرا حکم مانو۔ تو کہتے ہیں ساری رات حضرت یوں ہی ٹھٹھرتے موسم میں بیٹھے رہے اور مجھے جو ہے وہ گدڑی دے دی۔ تو صبح کا سفیدہ طلوع ہوا تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت آج امیر میں بنوں گا، فرما بردار آپ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اگلے دن حضرت نے پھر ساری ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیں۔ تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت امیر میں ہوں یا آپ ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے بیٹا جو امیر کا ادب نہ کرے وہ فرما بردار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پھر حضرت سے حیا آئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں چپکے سے حضرت کے پاس سے بھاگ گیا۔ تو ہم نے مکہ معظمہ جانا تھا تو مینا کے اندر حضرت نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پاس آیا اور پھر فرمایا بیٹا کہ جب کوئی تمہاری صحبت میں رہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر یہ روایت سنائی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمته 10 سنین فواللہ ما قال اف قط۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی صحبت میں 10 سال گزارے ہیں، اور فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف کہا ہو۔ فواللہ ما قال اف قط، کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کر دیا ہو تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ انس یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ اگر کوئی نہ کرتا تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی تمہاری صحبت میں رہے، تمہارے پاس رہے، تمہاری مصاحبت میں رہے تو تم اس کے ساتھ یہی سلوک کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تمہارے کوئی دوست ہیں، ہمسائے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچا جائے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا مزاج رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ رحم والا ہے اور ہر چیز میں رحم ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اور میرے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا یرحم ولا یرحم، فرمایا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا ہے اس پہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے بندے تو اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد آپ کسی کو خواب میں ملے تو کسی نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری بخشش کر دی، میری مغفرت ہو گئی۔ تو سائل نے پھر سوال کیا حضرت آپ کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش کر دی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ لکھ رہا تھا تو میرا قلم رکا ہوا تھا تو اس کے اوپر سیاہی تھی، تو اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھی، تو فرمایا کہ وہ سیاہی کو پینے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو یہ اس کو پی کے اپنے پیٹ کی پیاس بجھا لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کو حرکت نہیں دی تو اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ تو اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں کہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو، اللہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈالے تو اللہ کے بندوں سے پیار کریں، اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ آپ مجھے بتائیں جس دل کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے بغض، کینہ، حسد اور نفرتیں ہوں گی تو اس کے اندر اللہ اپنا پیار کس طرح ڈالے گا؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے کچرے کے ڈھیر پہ گلدستہ رکھا ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو تو اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔